السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی پیاری سی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ والد صاحب کا علاقے میں کافی نام تھا اور روب و دبدبے کی وجہ سے لوگ ان سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ گاؤں والوں کے بیچ کوئی جھگڑا یا مسئلہ ہوتا، والد صاحب ہی فیصلہ کرتے۔ میرا بھائی فیصل بھی والد صاحب سے بہت ڈرتا تھا۔ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے گھر کے اندر بھی کسی کی جرأت نہ تھی کہ ان کا حکم ٹالے اور ان کے سامنے دم بھی مار سکے۔ امی کے انتقال کے وقت میں کالج کے آخری سال میں اور فیصل 9ویں کا امتحان دے رہا تھا۔ ہم بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔ ماں کے بعد بڑی بہن ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی اور میں فیصل کا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ اپنا ہر مسئلہ، ہر بات مجھ سے کرتا اور میں بابا جان کو بتاتی، کیونکہ میں سمجھدار تھی اور اپنے بابا جان کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ والد صاحب کی 8 مربع اراضی تھی۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے ماں کی۔ جب ان کی یاد آتی تو ہم اداس ہو جاتے۔ فیصل ماں کو بہت یاد کرتا۔ وہ روتا تو میں اس کے آنسو پوچھتی، دلاسا دیتی اور سمجھاتی کہ اگر ماں کی روح کو سکون دینا چاہتے ہو تو پڑھائی پر توجہ دو، کچھ بن کر دکھاؤ اور اپنا مستقبل روشن کرو۔ امی مرحومہ کی بہت خواہش تھی کہ فیصل انجینئر بنے۔ میری حوصلہ افزائی سے وہ بہت توجہ سے دل لگا کر پڑھنے لگا۔ FSC کے بعد والد صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے لاہور کے ایک اعلیٰ انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلا دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ میرے بھائی نے والدہ مرحومہ کی خواہش کی تکمیل کی اور انجینئر بن گیا۔ بابا جان کی کوشش سے اس کی ملازمت پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہو گئی، جہاں غیر ملکی ماہرین کے تعاون سے ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ بھائی کو وہاں جو رہائش گاہ ملی، اس کے سامنے سینئر کا مکان تھا، جس کی ایک جوان سال اور خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کا نام مہرین تھا۔ وہ جب کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی، اسی وقت بھائی بھی آفس جا رہا ہوتا تھا۔ یوں ان دونوں کا صبح سویرے آمنا سامنا ہو جاتا۔ مہرین فیصل کو پسند کرنے لگی۔ وہ آفس سے لوٹتا تو وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوتی اور دور سے اس کا دیدار کر لیتی۔ فیصل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ نوجوان تھا۔ روز ایک حسین لڑکی کو منتظر پا کر اسے بھی مہرین کا خیال رہنے لگا۔ ایک روز فیصل اپنے مکان کے گیٹ پر کھڑا تھا کہ ایک بچی جو مہرین کی ملازمہ کی بیٹی تھی، ایک پرچہ لے کر آئی اور بھائی کو دے دیا۔ اس پر مہرین نے اپنا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ بھائی اس چھوٹے سے شہر میں بوریت محسوس کرتا تھا۔ اگلے روز اس نے اس یک طرفہ چاہت والی کو فون کر دیا۔ فون کے ذریعے رابطہ ہوا تو باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اس کی باتوں نے میرے بھائی کا دل موہ لیا۔ اب فون پر گفتگو روز کا معمول بن گئی۔ زندگی میں مسرت مٹھاس گھلنے لگی، مگر بات فون تک ہی محدود تھی۔ ملنے سے دونوں نے ہی گریز کیا تھا۔ ملنے میں بدنامی کا خطرہ تھا اور دونوں اس خطرے سے بچنا چاہتے تھے۔ جب فیصل آفس کے کام سے تھک ہار کر رہائش پر آتا تو مہرین سے فون پر باتیں کرتے ہی اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی اور وہ بھی شدت سے منتظر ہوتی کہ کب فیصل کا فون آئے اور وہ اس سے باتیں کرے۔ وہ FA کی طالبہ تھی اور یہ خوشحال لوگ تھے۔ ابھی اس لڑکی کی کہیں منگنی نہیں ہوئی تھی، سو وہ بطور جیون ساتھی اپنے طور پر میرے بھائی کو منتخب کر چکی تھی۔ وہ دن رات اس کی دلہن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے فیصل کو بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کی مطمئنی ہے، اور یہ بھی کہ ان کے والدین کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے کہہ رکھا تھا کہ وہ بیٹی کی شادی میں اس کی پسند کا خیال کریں گے، بشرطے کہ لڑکا اچھے خاندان کا اور پڑھا لکھا ہو۔ مہرین اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور اس بارے پر اعتماد تھی کہ ماں باپ اس کی خوشی کا خیال کریں گے۔ وہ تو مطمئن تھی، مگر فیصل کا معاملہ برعکس تھا۔ والد صاحب نہایت روایت پسند شخص تھے اور اولاد کی شادی کے معاملے میں جابر حکمران تھے۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ان کی مرضی کے خلاف سوچتے یا حکم عدولی کر سکتے۔ اس بار جب بھائی گھر آیا، بابا جان نے اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میرا نکاح تو انہوں نے پہلے ہی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے سے کر دیا تھا، بس رخصتی ہونا باقی تھی۔ بابا جان چاہتے تھے کہ فیصل کی شادی ان کی بھانجی سے ہو اور دونوں بچوں کی رخصتی ایک ساتھ کر دی جائے۔ فیصل کو جب میں نے بتایا کہ بابا جان نے تمہاری شادی لبنہ سے کرنی ہے تو اس نے مجھے مہرین کے بارے میں آگاہ کیا۔
کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن بابا جان کو کیسے راضی کیا جائے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ والد صاحب کبھی راضی نہ ہوں گے۔ فیصل کی بھی جرأت نہ تھی کہ باپ کے سامنے زبان کھول سکتا۔ ایک روز بابا جان نے فیصل کو بلا کر کہا کہ میں نے لبنہ سے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور تم دونوں بہن بھائی کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہوں، تاکہ ایک دفعہ ہی تقریب میں ساری برادری اور قریبی رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں۔ اس نادر شاہی فیصلے پر بائی دم بخود ہو گیا، لیکن لب نہ کھول سکا۔ بابا کے سامنے اس کا کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اس نے وہاں جا کر مہرین کو فون پر بتایا کہ ابا جان میری شادی پھوپھی ذات لبنہ سے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت رنجیدہ ہو گئی، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پہلی بار فیصل سے ملنے اس کے آفس پہنچ گئی۔ آفس میں لوگ تھے۔ فیصل نے کسی طرح اس کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ گھر پر بات کریں گے، مگر اس نے پھر مہرین سے بات نہ کی اور رابطہ بالکل ختم کر دیا۔ مہرین نے بہت کوشش کی کہ فون پر تو بات ہو، مگر بائی نے اس کا فون نہ سنا۔ تب وہ ایک روز دوبارہ آفس آ دھمکی۔ وہ بڑی دلیر لڑکی تھی۔ آفس میں اس نے واویلا مچا دیا کہ تم مجھ سے فون پر گھنٹوں میٹھی میٹھی باتیں کر سکتے ہو اور شادی نہیں کر سکتے، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ فیصل اس سے کوئی جھوٹی بات نہ کرنا چاہتا تھا، اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے والد صاحب بہت سخت مزاج آدمی ہیں، وہ نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرا خیال ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ مہرین کسی صورت یہ صدمہ سہنے کو تیار نہ تھی۔ وہ وہیں آفس میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے میرا بھائی اور پریشان ہوا۔ وہ دم سادے بیٹھا تھا اور لڑکی مسلسل روئے جاتی تھی۔ جب وہ کسی طور پر چپ نہ ہوئی تو فیصل نے کہا، دیکھو مہرین، حقیقت یہ ہے کہ تم مجھے واقعی اچھی لگتی ہو اور میں تمہارے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے باپ سے جھگڑ نہیں سکتا۔ اگر تم تھوڑا سا صبر کرو تو میں ان کو ایک بار قائل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ بس اس وعدے پر وہ گھر جانے کو تیار ہو گئی اور بائی نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا۔ گھر آ کر میری موجودگی میں بابا جان سے بات کی اور ان کو قائل کرنا چاہا، مگر وہ تو بیٹی کی بات سن کر چراغ پا ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹی تم ہی اس سرپھرے لڑکے کو سمجھاؤ، یہ مجھے برادری میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کہو کہ یہ عشق محبت والے چکر سے باز رہے، نہیں تو میں اس کو آگ کر دوں گا۔ فیصل بھائی نے کہا، ابا جان اگر آپ مجھے آگ کر دیں گے تو بھی میں خود کما کر اپنے اہل خانہ کو پال لوں گا، آخر دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ بائی کی اس دلیل کو والد نے اپنی بےعزتی سمجھا اور انہوں نے بندوق نکال لی۔ تب میں بیچ میں آ گئی اور بندوق کی نال پکڑ لی۔ بابا جان خدارا ایسا نہ کیجیے، میں رو رہی تھی، یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، کچھ تو سوچئے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ میرے رونے بلکنے اور ہاتھ جوڑنے پر وہ تھم گئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ اس کو سمجھا دو کہ آئندہ یہ ایسا سوچے بھی نہیں کہ میں اس کی شادی کسی اور راہ چلتی لڑکی سے کر دوں گا۔ فیصل اس قدر پریشان تھا کہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ تسلی دی کہ بائی دل چھوٹا مت کرو، ابا جان جو کر رہے ہیں اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ پھپھو کو انہیں جائیداد میں سے پورا حصہ دینا پڑے گا۔ آپا میں اپنے سے زیادہ مہرین کے لیے پریشان ہوں، کاش میں نے اسے فون پر رابطہ نہ رکھا ہوتا، وہ تو اس بات کا اتنا غم کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری اب ڈیوٹی پر جانے کی ہمت نہیں رہی کہ اسے کیا جواب دوں گا۔ جب وہ ڈیوٹی پر جانے لگا تو وہ بے حد اداس تھا۔ اب میرے والد صاحب نے تو اس کی شادی کے کارڈ بھی چھپوا لیے تھے اور ایک کارڈ اس کو پوسٹ کر دیا کہ دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کیسا کارڈ ہے۔ دراصل وہ بیٹے کو اس بات کی اطلاع دینا چاہتے تھے کہ 15 روز بعد تمہاری شادی ہے۔ بھائی نے فون پر مہرین کو اطلاع دی کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور اب تو کارڈ بھی چھپ گئے ہیں، اب خودکشی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والد صاحب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم خودکشی کر کے خواہ اپنی جان کو گنوانے کی کوشش مت کرنا۔ تو اس نے کہا کہ میں ہرگز خودکشی کرنے والی نہیں، اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، میں تمہارے والد سے خود ملوں گی اور انہیں منا لوں گی۔ ایسی غلطی قیامت لے آئے گی، خدارا یہ ہرگز مت کرنا۔ وہ باہر نکال کریں گے، نہیں تو بندوق سے تمہارا قصہ تمام کر دیں گے۔
فیصل نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، مگر وہ دیدہ دلیر لڑکی بالکل بھی نہ ڈری، بلکہ اپنے جذبۂ صادق پر فخر کرنے لگی کہ میں تمہارے آفس سے تمہارے گھر کا پتہ لے چکی ہوں اور اب تمہارے والد سے میں ملنے جا رہی ہوں۔ فیصل اسے روکتا ہی رہ گیا اور وہ والد صاحب سے ملنے ہمارے گھر آ گئی۔ میں دوپہر کا کھانا لگوا رہی تھی کہ ملازمہ نے بتایا کہ بڑے صاحب سے ملنے ایک لڑکی آئی ہے اور اپنا نام مہرین بتاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو ادھر لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ اسے میرے پاس لاتی، وہ از خود ابا جان کی بیٹھک میں پہنچ گئی۔ بغیر اجازت اوطاق کے سمے جانا منع تھا۔ تبھی مجھے نہیں معلوم کہ اس نے بابا جان سے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن جب وہ اوطاق سے باہر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی۔ اس سے گفتگو کا بھی سلیقہ تھا۔ والد صاحب نے اسے ہمارے ساتھ کھانے کی میز پر لا بٹھایا اور پھر اپنی خصوصی گاڑی میں واپس اس کے گھر بھجوا بھی دیا، اور دوسری گاڑی میں وہ فیصل بھائی کے پاس چلے گئے۔ باپ کو دیکھ کر اس کی تو سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے بیٹے کو حکم دیا کہ دفتر سے چھٹی لو اور جلدی تیاری کرو، تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ جب بابا جان نے بتایا کہ مہرین کے دادا سے پرانی رشتہ داری نکل آئی ہے، تب وہ بزرگوں کے تعلق داری کو پاس رکھتے ہوئے بیٹی کی خوشی کو بھی پورا کر رہی ہیں اور مہرین کو بہو بنا رہی ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اور فیصل تو خوشی سے زیادہ حیرت کی کیفیت میں تھا، جیسے اس کو سکتہ ہو گیا ہو۔ یہ مہرین کی چاہت کا اخلاص تھا یا اس کی جرأت کا کمال؟ والد صاحب کا دل جانے کیوں کر اس نے موم کر لیا۔ وہ کام جو میں اور فیصل لاکھ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، اس دھان پان سی لڑکی نے کر دکھایا۔ اس کے بعد وہ مہرین کے گھر گئے، اس کے والد سے ملے، انہیں بتایا کہ تمہارے اور میرے دادا پگڑی بدل بائی تھے، ان کا نام تمہاری بیٹی سے معلوم ہوا ہے، جو اب ہماری بھی بیٹی ہے۔ والد صاحب نے مہرین کے والدین سے فیصل کے لیے رشتہ طلب کر لیا۔ ان جیسے صاحب حیثیت کو کون انکار کر سکتا تھا، جبکہ ان کی لڑکی بھی فیصل سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایک صاحب حیثیت دادا کی پوتی بھی تھی۔ ادھر سے ہاں ہوتے ہی شادی کی تاریخ رکھ لی گئی، دوبارہ دعوت نامے چھپے۔ بابا جان نے اپنی بہن سے معذرت کر لی اور لبنہ کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ کروا دیا، جو پہلے ہی لبنہ کے رشتے کے آرزومند تھے۔ ایسا ہمارے خاندان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا، جیسا معجزہ اب ہو گیا۔ بعد میں مجھے پھوپھی جان نے بتایا کہ اس کے جیٹ بزرگوں کو لے کر لبنہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، مگر پھوپھا چاہتے ہوئے بھی بھائی کو بیٹی کا رشتہ نہ دے سکے تھے، کیونکہ میرے بھائی فیصل کے لیے رشتہ مانگ چکے تھے، جبکہ لبنہ بھی اپنے تایا ہی کی بہو بننا چاہتی تھی۔ جب بھائی نے رشتہ ختم کیا تو لبنہ خوش ہو گئی اور اس کے ابو بھی، کہ اب وہ اپنے بھتیجے کو بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں۔ اس طرح لبنہ کی دلی مراد بر آئی، گویا کہ ہر کام خود بخود سیدھا ہو گیا۔ سچ ہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آج ہمارے خاندان کا امن مہرین کی جرأت سے قائم ہے۔ وہ اگر ابا جان کو قائل نہ کرتی تو پھوپھا اپنی بیوی اور میرے والد سے ناراض ہی رہتے۔